اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا۔ ناظرین، حقائق ٹی وی سے آپ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کے بارے میں اکثر ہمارے پروگرام دیکھتے رہتے ہیں، اور یہ ایک ایسی ہستی کا ذکر ہے جس کو پڑھ کے آپ جتنا بھی اس پہ غور کریں آپ کے اندر کی تاریکیاں ختم ہوتی جاتی ہیں اور آپ کے سامنے روشنیوں کے وہ مینارے کھلتے جاتے ہیں جو انسان کو اس کی اصل منزل، اصل چاہت اور حقیقت تک پہنچا دیتے ہیں۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں تجلیات و تحقیقات کے مقامات نفس و شیطان، اور یہ حضرت سلطان باہو کی کتاب عین الفقر میں سے ہے۔ وہ کہتے ہیں، جان لے کہ تجلی نام ہے روشنی کا، اور تجلی 14 قسم کی ہوتی ہے۔ ناظرین، پہلے تو یہ جان لے تجلی کس کو کہتے ہیں۔ تجلی ظاہر و باطن کے ہر اس نظارے کو کہتے ہیں جو دیکھنے والے کی توجہ اپنی طرف کھینچ دے۔ یہاں حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں، تجلی نام ہے روشنی کا اور تجلی 14 قسم کی ہے اور 14 مقامات پر ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں، یاد رہے کہ ہر تجلی اپنے آثار و نشانات اور وجود پر پڑنے والے اثرات سے پہچانی جاتی ہے۔ راہ حق میں جتنے بھی مقامات آتے ہیں ان میں سخت ترین مقام تجلی کا ہے کہ جب بھی عارفوں، وصلوں، محققوں، محدوں، ذاکروں اور طالبوں کو تجلیات سے واسطہ پڑا تو وہ دریائے تجلیات کے بھنور میں پھنس کر ایسے بھٹکے کہ پھر کبھی ساحل عافیت تک نہ پہنچ سکے۔ بعض مرتد ہو گئے، بعض شہرت و ناموری کی بھینٹ چڑھ گئے، بعض مشرک ہو بیٹھے اور بعض بدعت و استدراج میں غرق ہو کر حسب مراتب دوزخ کا ایندھن بنے۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں، پہلی تجلی شریعت کی ہے جس کا تعلق چشم ظاہر سے ہے اور اس کا ظہور پیشانی پر ہوتا ہے۔ دوسری تجلی طریقت کی ہے جس سے نور قلب پیدا ہوتا ہے۔ تیسری تجلی حقیقت کی ہے جس سے نور روح پیدا ہوتا ہے۔ چوتھی تجلی معرفت کی ہے جس سے نور سر پیدا ہوتا ہے۔ پانچویں تجلی عشق کی ہے جس سے نور اسرار الہی انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ چھٹی تجلی شیخ و مرشد کی ہے جس سے نور محبت اور اخلاص مربی پیدا ہوتا ہے۔ ساتویں تجلی فقر کی ہے جس سے نور غیر ما سوا اللہ یعنی نور ذات پیدا ہوتا ہے۔ آٹھویں تجلی فرشتوں کی ہے جس سے نور تسبیح پیدا ہو جاتا ہے۔ نویں تجلی جنوں کی ہے جس سے جنونیت و دیوانگی پیدا ہوتی ہے۔ 10ویں تجلی نفس کی ہے جس سے شہوت و ہوائے نفس پیدا ہوتی ہے۔ 11ویں تجلی شیطان کی ہے جس سے نافرمانی و گناہ کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ 12ویں تجلی سورج کی ہے جس سے نور برق پیدا ہوتا ہے۔ 13ویں تجلی چاند کی ہے جس سے نور پرتو پیدا ہوتا ہے۔ 14ویں تجلی نقوش اسما یعنی نقوش اسماء اللہ للہ لہو ہو، نقوش 99 اسماء باری تعالی، نقش اسم فقر اور نقش اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ ان تمام نقوش کے ہر ایک حرف سے چراغ سے بھی زیادہ روشن نور پھوٹتا ہے۔ لیکن حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں، لیکن خبردار اے طالب، مقام تجلیات پر قناعت نہ کر اور نہ ہی اس پر غرور کر، اس سے آگے بڑھ جا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، اولیاء اللہ کے دلوں کا سکون
کسی ایک مقامات پر قناعت نہیں کرتا، اور وہ فرماتے ہیں نفس ایک دیو کی مثال ہے، اور دیوزادے نفس کا اس کے علاوہ اور کوئی علاج نہیں کہ اسے آتش عشق میں اتنا جلایا جائے کہ یہ مسخر ہو جائے۔ ناظرین، حضرت سلطان باہو کو پڑھنا سمجھنا ایک سمجھ لیں کہ صرف اسی ایک چاہت کی بات ہے کہ جس کو عشق ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پیار، عقیدت اور احترام کی آخری حد ہو حضرت سلطان باہو سے۔ میں یہ تسلیم کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتا کہ مجھے یہ سب کچھ حضرت سائیں نجیب سلطان صاحب جو موجودہ گدی نشین ہیں ان کی وجہ سے یہ معرفت، یہ ذوق، یہ سوچ عطا ہوئی۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں میرا کوئی اپنا کمال نہیں، یا اس میں میری والدہ کا ہاتھ ہے، جو مجھے جب میں 3-4 سال کا تھا اس وقت سے دادا صاحب لے کے جاتی رہی، اور مجھے ایک درباروں کا، مزارات کا اور اولیاء اللہ کے بارے میں آگاہی شروع ہوئی، اور ابھی تک میں مانتا ہوں کہ مجھے جو منزلیں، جو چاہتے ہیں اور جو چیزیں دکھا دی حضرت سائیں نجیب سلطان نے، وہ مجھے کبھی کہیں سے نہیں ملی تھی۔ یا شفقت تھی حضرت حضور داتا گنج بخش علیہ السلام کی، پھر اس کے بعد حضرت سلطان باہو کی، اور ان کی چاہت کی وجہ، ایک تو جب ویسے درباروں میں جانا تھا، لیکن سائیں نجیب سلطان صاحب کی وجہ سے وہ مطلب آخر تک پہنچ گئی۔ حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں تجلی اہل شریعت کے چہرے پر ٹپکتی ہے، اہل طریقت کے دل میں چمکتی ہے، اہل حقیقت کی آنکھوں میں چمکتی ہے، اور اہل معرفت کے سر سے قدم تک تمام وجود میں ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں یاد رکھ کے اس کے علاوہ 2 تجلیات ظاہر اور بھی ہیں جنہیں شیطانی و نفسانی تجلیات کہا جاتا ہے۔ ایک تجلی سیم و زر ہے جو شیطانی ہے، اور دوسری تجلی ظن ہے جو نفسانی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے عورتوں کو ہمارے لیے شیطان پیدا کیا گیا ہے، میں ان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے علاوہ 2 تجلیات ظاہر اور بھی ہیں، ایک تجلی دن ہے اور ایک تجلی رات ہے۔ فرمان حق باری تعالیٰ ہے ہم نے رات کو لباس اور دن کو ذریعہ معاش بنایا ہے۔ ان دونوں تجلیات میں نفس کا محاسبہ کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر سمجھتے رہو۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں اے باہو، اگر میں تجلیات کے بارے میں کھول کر بیان کر دوں ان کی تفصیل سے ہر خاص و عام دفتر بھر جائے۔ جب تک طالب اللہ غرق وحدت ہو کر صاحب حضور نہیں ہو جاتا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے مطابق مرنے سے پہلے مر نہیں جاتا، اس وقت تک وہ ہر مقام پر غمزدہ رہتا ہے اور درجات کے حصول کے لیے مزدوری کرتا رہتا ہے۔ حضرت نے فرمایا تپ عشق کے مریض کو جب طبیب کے پاس لے جایا گیا تو اسے جان لیوا دوا دے دی۔ سلطان باہو فرماتے ہیں مرنے کے بعد بھی باہو کا دم ذکر لا الہ الا اللہ سے زندہ رہا، جو دم ذکر الا اللہ میں گزرتا ہے وہ ہر عبادت سے افضل ہے۔ ناظرین، میں یہاں محسوس کرتا ہوں کہ یہ جو کچھ میں نے آپ کو سنایا، اس کو بھی سوچنا، اس سوچ پہ عمل کرنا اور خاص طور پہ اس کو ہضم کرنا ایک بہت بڑا کام ہے۔ آپ اپنے ان چیزوں کا جائزہ لیں کہ کیا ہم ان تجلیات سے بہرہ مند ہونے کے لیے
ہم نے اپنی تیاری کر لی ہے. اگر تیاری کر لی ہے تو میں حضرت سلطان باہو کے اگلے فرمودات آپ کو اگلے پروگرام میں بتاؤں گا انشاءاللہ. اللہ حافظ.